حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کر کے واپس آ رہا تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو میں نے دور سے ایک سواری کو قریب آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ سواری قریب آئی تو اس سواری کے اوپر کوئی خاتون سوار تھی۔ جو ہی سواری قریب پہنچی میں نے اس خاتون کو سلام دیا، اس خاتون نے میرے سلام کا جواب دیا تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ جنگل کے اندر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس خاتون نے میرے سوال کا جواب اپنی زبان میں نہیں دیا بلکہ قرآن عظیم و شان کی آیت پڑھ کے جواب دیا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ عورت راستہ بھول چکی ہے۔ میں نے اس خاتون سے اگلا سوال کیا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس خاتون نے میرے سوال کا جواب قرآن عظیم و شان کی آیت پڑھ کے دیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت حج اور عمرہ کر کے واپس آ رہی ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا، ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت شہر کے اندر جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا شہر کے اندر کس کو ملنا ہے؟ اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا اللہ نے اس عورت کو مال بھی دیا ہے، نرینہ اولاد بھی عطا فرمائی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹوں کے نام کیا ہے؟ اس خاتون نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا اللہ نے اس خاتون کو 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں نے اسی شہر کے اندر جانا ہے، میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ اس خاتون نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ لوگوں نیکی کیا کرو، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سواری کی لگام کو پکڑا، سواری کو تیز دوڑانا شروع کر دیا۔ اس خاتون نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ۔ وہ اللہ کے بندے سواری کو اعتدال کے ساتھ چلانا ہوتا ہے، تیز نہیں دوڑانا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سوچا سفر لمبا ہے، میں عربی کے اشعار پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے عربی کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ اس خاتون نے میری اصلاح کرتے ہوئے کہا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ وہ اللہ کے بندے اگر کچھ پڑھنا بھی ہے تو قرآن پڑھ لو، عربی کے اشعار پڑھو گے کچھ بھی نہیں ملے گا، قرآن پڑھو گے اجر و ثواب مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تھا بڑا حیران کہ یہ خاتون ہر بات کے جواب میں قرآن پڑھتی ہے، اصلاح کے طور پہ قرآن پڑھتی ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم شہر کے اندر داخل ہوئے ایک بہت بڑے قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، میں خیموں کے قریب گیا، میں نے جا کے بلند آواز سے کہا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، 3 خوبصورت بچے بڑے علم و فضل والے جن کے چہروں سے تقوی کا نور ٹپک رہا تھا، وہ نام سنتے ہوئے میرے قریب دوڑتے ہوئے آئے۔ پوچھا شیخ خیریت تو ہے؟ تو میں نے سواری کی طرف اشارہ کیا کہ سواری کے اوپر والدہ سوار ہے، اپنی والدہ سے ملاقات کر لیجئے۔ والدہ راستہ بچھڑ چکی تھی، بچے دوڑتے ہوئے گئے، اپنی والدہ سے ملاقات کر لی تو ماں نے بیٹوں سے قرآن پڑھ کے کہا کہ ان مہمان کو کھانا کھلا دو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بچے دوڑتے ہوئے گئے، دسترخوان اٹھا کے لائے، ڈرائی فروٹ اٹھا کے لائے، میرے سامنے دسترخوان کے اوپر رکھ دیا، میں نے کھانے سے معذرت کر لی۔ اس خاتون نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تھوڑا سا کھا لو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا لیا لیکن تھا بڑا حیران۔ میں نے اس خاتون کے بچوں سے کہا کہ آپ کی والدہ ہر بات کے جواب میں قرآن پڑھتی ہے، اصلاح کے طور پہ قرآن پڑھتی ہے، احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچہ رو کے کہنے لگا ہماری والدہ نے جب قرآن کے اندر ایک آیت پڑھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے انسان جو کچھ بھی بولتا ہے اسے نام اعمال کے اندر ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ جب سے ہماری والدہ نے یہ آیت پڑھی، آج ہماری والدہ کو 20 سال ہو چکے ہیں، ان 20 سالوں کے اندر ہماری والدہ کی زبان سے قرآن کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلا۔